نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے مفروضہ نمبر 11، ترک مذہب کا نام آزادی ہے، اور عنوان ہے ہمارے سامنے مفروضہ نمبر 11 سے حاصل ہونے والا نتیجہ اور فوائد۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، آزادی کو تلاش کرنے کے لیے مگن ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے 10 عدد مفروضوں کو چیک کر لیا ہے، جج کر لیا ہے، ان پر تجربات کیے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں آزادی نہیں مل سکی۔ اب ہم مفروضہ نمبر 11 کو جج کر رہے ہیں۔ مفروضہ نمبر 11 کا تجربہ نمبر 1 آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تجربہ نمبر 2 آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، بلکہ تجربہ نمبر 2 میں کئی ضمنی تجربات آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ٹونی جو ایک نوجوان تھا، وہ کس طرح مذہب کی تضحیق کرتا تھا، کس طرح اس نے مذہب کو ترک کیا، اور پھر کس طرح اس نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اور پھر ایک راسخ العقیدہ مسلمان محمد رمضان نے کس طرح اس کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے جنازہ میں بھی شرکت کرنے کے لیے لوگ نہیں آئے، بلکہ جنازہ پڑھانے سے بھی علماء کرام نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ مذہب سے دور تھا۔ مذہب کی مطلب ہے مذہب پہ عمل نہ کرنا تو ایک الگ بات ہے، مذہب کی تضحیق کرنا، اکابرین مذہب کی بے عزتی کرنا اور انبیاء کرام کی تضحیق کرنا، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کو سماج معاف نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ جو ہے مفروضہ نمبر 11 سے آج آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر اگر ہم اس سے کچھ فوائد بھی حاصل ہم نے کر لیے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ٹونی نے مذہب کو نہ صرف ترک کر دیا بلکہ اس کی تضحیق کی، مذہب کی تضحیق کی، اکابرین کی تضحیق کی، علماء کرام کی تضحیق کرتا تھا۔ تو ایک نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب بھی ہوا وہ۔ ظاہر سماج اس کو کیسے معاف کر سکتا تھا؟ سماج میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تھوڑے سے کمزور ایمان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پختہ ایمان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک راسخ العقیدہ مسلمان نے، محمد رمضان نے اسے قتل کر دیا اور واصل جہنم کر دیا۔ اب ٹونی مذہب کو ترک کر کے اور اس کی تضحیق کر کے اور مذہبی اکابرین کی شان میں گستاخی کر کے آزاد نہ رہ سکا۔ آزاد پھر وہ کہاں رہا؟ جب اس کو محمد رمضان نے قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا، تو اس کی آزادی ختم ہو گئی، وہ تو موت کا شکار ہو گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، وہ آزاد تو وہ نہ رہ سکا۔ تو بلکہ پختہ عقیدہ کے مسلمان محمد رمضان نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آزادی تو اس کی ختم ہو گئی، سلب ہو گئی۔ اب وہ دعوے دار تھا، دعوے کیا کرتا تھا کہ میں آزاد ہوئی، ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے مذہب سے کیا لینا دینا۔ تو کہاں گئی اس کی آزادی؟ تو عزیزان محترم، پتہ چلا کہ مذہب کو ترک کر دینا اور اکابرین مذہب کی تضحیق کرنا اور تضحیق کا ارتکاب کرنا، یہ جو ہے نا آزادی نہیں ہے، اس کو آزادی نہیں کہا جاتا۔ مذہب کا احترام کریں، جو مذہب کے اکابرین ہیں ان کا احترام کریں۔ اگر آپ مذہب پر عمل پیرا نہیں ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کوئی آپ پر قدغن تو نہیں لگا رہا، کوئی آپ کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہا، آپ مذہب پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ آزاد ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا ہے، یہ تو نتیجہ نکلا ہے ہمارا کہ ٹونی جو ہے وہ مذہب کی تضحیق کرتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ موت کا شکار ہو گیا، قتل ہو گیا اور جہنم حاصل ہوا۔ اب اس سے ہمیں فائدہ بھی کچھ حاصل ہوا، اس رزلٹ، اس کے نتیجہ سے جو ہم نے تجربات کیے، ان تجربات سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ تو عزیزان محترم، ان تجربات سے ہمارا مفروضہ نمبر 11 ترک مذہب کا نام آزادی ہے، یہی ہمارا مفروضہ تھا کہ ترک مذہب کا نام آزادی ہے۔ یہ تو درست ثابت نہیں ہو سکا، صاف بات ہے۔ تو لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا ہے، مفروضہ درست نہیں ثابت ہو سکا لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ ضرور حاصل ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی کی چند اور خصوصیات مہیا ہو گئی، آزادی کی چند اور کریکٹرسٹکس ہمیں جو ہے وہ مہیا ہوگی، اور وہ کیا ہیں؟
وہ یہ کہ اگر ٹونی اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، پہلی بات، اگر ٹونی اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقوں اور ان کے مذہبی قائدین کا احترام کرتا اور اکابرین کی عزت و توقیر کرتا، تو اس کا جو حشر ہوا ہے یہ نہ ہوتا، اس کا جو حشر ہوا ہے وہ یہ نہ ہوتا۔ اور مذہب کو اپنے دل میں جگہ دینے اور اس کا احترام پیش نظر رکھنے پر کوئی اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار نہ کرتا۔ اب مذہب کے ساتھ مذہب پر عمل نہ کریں لیکن مذہب کی تضحیق تو نہ کریں، تو اس کا جنازہ بھی لوگ پڑھاتے اگر وہ مذہبی علماء کرام کا، اکابرین کا احترام کرتا۔ چلو خود وہ عمل نہ کرتا لیکن ان کا احترام پیش نظر رکھتا، ان کی تضحیق نہ کرتا، تو اس کا جنازہ پڑھانے سے علماء کرام انکار نہ کرتے۔ گناہ گار لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں علماء کرام، بڑے بڑے زانی اور بڑے بڑے جناب چور چکے بدماش لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں علماء کرام، اس لیے کہ وہ مطلب عمل پیرا نہیں مذہب پر، لیکن مذہب کی تضحیق تو نہیں کرتے نا، مذہب پر وہ مطلب کو برائی تو نہیں بیان کرتے، مذہب کی اکابرین کی توہین کو تو نہیں کرتے، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی گستاخی تو نہیں کرتے وہ لوگ۔ اسی طرح اگر ٹونی بھی کرتا، مذہب پر عمل نہ کرتا لیکن مذہب کا احترام کرتا، مذہبی لوگوں کا احترام کرتا، تو اس کا یہ حشر نہ ہوتا، اس کی نماز جنازہ بھی لوگ پڑھاتے اور 20 لوگ اس کے جنازہ میں شریک بھی ہوتے، زیادہ نہ ہوتے تو چلو 20 لوگ تو ضرور ہوتے محلے کے۔ تو عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ اب اس سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ ہیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن آپ کے سامنے 3 فوائد رکھوں گا کہ اس سے جو نتیجہ نکلا ہے نا، اس سے ہمیں 3 فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام بڑا ضروری ہے۔ اگر ٹونی مذاہب کا احترام کرتا، اس کا یہ حشر نہ ہوتا، اس کے جنازے میں بھی لوگ آتے، وہ قتل بھی نہ ہوتا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا، اگر کوئی کبھی موت مر بھی جاتا تو قتل بھی نہ ہوتا وہ۔ تو پہلی بات یہ ہمیں مطلب یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام بڑا ضروری ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام بھی ضروری ہے۔ آپ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک فرقے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ قتل ہو گئے ایک فرقے کے پیچھے، فرقہ پرستوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو فرقوں کا احترام بھی ضروری ہے، ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام ضروری ہے، یہ دوسرا فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوا کہ تمام انسانوں کا احترام ضروری ہے۔ دیکھو نا، اس نے اکابرین کی توہین کی، انبیاء کرام کی توہین کی، اس کا حشر کیا ہوا؟ تو مذہب کے جو اکابرین ہیں، مذہب کے جو مطلب سرپرستان ہیں، جو اس کے مطلب بڑے لوگ ہیں، ان کا احترام بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ 3 فوائد ہمیں حاصل ہوئے ہیں، یعنی کہ تمام مذاہب کا احترام، تمام فرقوں، ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام، اور دنیا کے تمام انسانوں کا احترام۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو نظریہ ہے جدلیاتی لبرلزم، اس میں احترام کے 5 جو ہے ارکان وہ وہی یہی رکھے ہیں میں نے، پہلے 5 ارکان، کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں اس قسم کے تجربات سے حاصل ہو رہی ہیں، تو ہمیں سے یہ 3 فوائد ملے کہ مذہب کا احترام کیا جائے، ہر مذہب کے تمام فرقوں کا احترام کیا جائے، اور دنیا کے تمام انسانوں کا احترام کیا جائے۔ یہ ٹونی والا تجربہ جو ہے ترک مذہب کا نام آزادی، اس سے ہمیں یہ 3 فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ 3 فوائد جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں، یہ 3 خصوصیات، کریکٹرسٹکس ہیں یہ آزادی کی، یہ جو حاصل ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو آزادی کو حاصل کرنا ہمارے لیے کافی حد تک آسان ہو جائے گا، اور یہ آزادی کے لیے ہماری ممد اور معاون ثابت ہوں گی۔ یہ 3 خصوصیات آئندہ ہمارے پاس صرف ایک تجربہ ایک ہمارا یہ مفروضہ رہ گیا، مفروضہ نمبر 12۔ مفروضہ نمبر 12 سے بھی اگر ہمیں آزادی نہ مل سکی تو پھر ہم 2-4 نئے مفروضے لیں گے، کیونکہ مفروضوں کے بغیر، تجربات کیے بغیر تو یہ سائنسی طریقہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کو رزلٹ اخذ کر لیں۔ اپنی مرضی سے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کریں گے۔ اگر ہمارا 12واں مفروضہ بھی درست ثابت نہ ہو سکا، اس سے بھی ہمیں آزادی نہ مل سکی، تو ہم کئی مفروضے اور لیں گے۔ ہم کو ایسا مفروضہ لیں گے جس میں ہم آزادی کی یہ خصوصیات جو ہمیں اب مل رہی ہیں، ان خصوصیات
خصوصیات کو اس میں داخل کریں گے اس مفروضے میں، پھر جا کر دیکھیں گے کہ ہمیں آزادی ملتی یا نہیں ملتی۔ اب تک ہمیں بہت ساری خصوصیات آزادی کی مل چکی ہیں، ہمارے تجربات ہمارے مفروضے تو درست ثابت نہیں ہو سکے، لیکن آزادی کی بہت ساری خصوصیات ہمیں مل چکی ہیں۔ میں ان خصوصیات کو اکٹھا کر رہا ہوں، ان کو مجتمع کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے کسی مفروضہ کے اندر ہم ان کو رکھیں گے اور رکھ کر دیکھیں گے، پرکھیں گے، تجربہ کریں گے کہ آیا ہمیں اب آزادی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔